شاہ صاحب اولاد تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، لیکن اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو کیا ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک جوڑا اس کی شادی ہوئی، اللہ نے اگلے ہی سال اولاد سے بھی نواز دیا، ایک جوڑا ہے 5 سال گزر گئے تو خوشی کی خبر نہیں مل رہی، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اصل بھائی، اولاد دینا یا نہ دینا یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. میں بے اولادی پہ آپ سے کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو ہوتا ہے کہ بے اولادی میں کوئی میٹر ہو، میل یا فیمیل میں کوئی ایسی ڈیزیز ہو کہ اولاد نہیں ہو رہی. اور ایک بہت عجیب سی آپ کو بات لگے گی کہ بعض اوقات لاتعداد ایسے بھی جوڑے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی. یہ کیا وجہ؟ اب میں اس پہ نا آپ کو نہیں، یہ کوئی میڈیکل ریزن ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی؟ نہیں، اس میں دیکھیں کچھ میڈیکل ریزن بن جاتی ہیں، کچھ پھر ہم خود ساختہ بنا لیتے ہیں. میں اس پہ ایک پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو میل میں میڈیکل ریزن آتی ہے، اس میں اگر کسی میل کے کوئی سپرم کاؤنٹنگ کم ہے تو وہ اس کی بے اولادی کا اسباب بن سکتی ہے. اگر کسی میل کی سپرم کی موٹیلٹی نارمل نہیں ہے، یعنی سپرم کی موومنٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ یوٹرس تک رسائی کر سکیں، وہ بھی بے اولادی کا اسباب بن سکتی ہے. اس کے بعد اگر کسی مرد کے سپرم بھی نارمل ہیں، بالکل کاؤنٹنگ پوری ہے، لیکن اس کی سپرم میں انفیکشن آ رہا ہے، اگر اس میں پس آ رہی ہے تو یہ چیز بھی بے اولادی کا اسباب بن سکتی ہے. اور ان سب چیزوں کا دیکھیں ہومیوپیتھک میں ایک پراپر علاج ہے کہ جس میں بہت جلد یہ چیزیں ریموو ہوتی ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. اس کے بعد اگر فیمیل کو دیکھیں، اگر فیمیل کو کوئی ہارمونل پرابلم ہے، یعنی جسم اس کا مینسس سائیکل ٹھیک نہیں ہے، یا عورت کو کوئی بھی یوٹرس فائبرائڈ یا کوئی سے سسٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے پھر وہ عورت بھی کنسیو نہیں کر پاتی، یہ تو ہوگی دیکھیں کوئی وجوہات ایسی بنے گی جس میں کوئی میڈیکل وجہ آ گئی، لاجیکل یا میڈیکل ریزن. ٹھیک ہے آگے. لیکن جاتے دور میں اب جس طرح کا معاشرہ جا رہا ہے اس میں دیکھیں 60, 70, 80% جوڑے ایسے بھی ہیں جن میاں بیوی کے دونوں رپورٹس ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے نا کیوں اب اس میں دیکھیں ایک مین کاز بنتی ہے کہ جب ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے، شادی کو 2, 4, 5 ماہ گزر گئے. اب 2, 4, 5 ماہ گزرنے کے بعد لڑکی سے یا لڑکے سے اس کے جاننے والے، اگر لڑکے تو اس کی ماں، اس کی کوئی ناند یا آگے پیچھے کوئی بھی پوچھنا شروع کر دے کہ کوئی خوشخبری ہے آپ کے پاس، تو نارمل پروسیس ہے صاحب. نارمل دیکھیں یہ اب یہی بات جب عورت اپنے میاں سے ڈسکس کرتی ہے کہ 4-5 ماہ شادی کو گزر گئے، کہ مجھے فلاں خالہ نے یہ کہا پوچھا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے، اب وہ بات سرکل کرنے لگ گئی میاں کے ذہن میں بھی اور بیوی کے ذہن میں بھی. اب وہاں پہ جا کے جب ان کے یہ سوچ آئے گی تو وہ کسی حد تک یہ چیز ان کو ڈپریشن کی طرف موو کر دے گی، جو فیوچر میں ان کے لیے ساری رپورٹس ٹھیک ہوتے بھی بے اولادی کا اسباب. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے اگر ڈپریشن ہے میاں بیوی کو تو پھر بھی اس میں دیکھیں ہم اس فیلڈ میں لاتعداد ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ جن کے پیچھے ریزن یہ بنی ڈپریشن. اب اس میں موسٹلی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو آپ اسے ٹائم دیں، کچھ 6 ماہ 1 سال تک دیکھیں. 6 یا 1 سال کے بعد آپ پوچھنا یا اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کریں کہ آپ کے ہاں جی کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے. انہیں ٹائم جب میل یا فیمیل میں یہ بات آ جاتی ہے تو میل بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. عورت بھی اپنے آپ میں جھانکنا شروع کر دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا یہ والی چیزیں، یا وہ آگے پیچھے رابطے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈپریشن پہ آتے ہیں، ڈپریشن ہو گیا پھر اس کو کیسے کیور کریں گے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے ہوتی ہے کہ جوڑوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس میں انہیں جو ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں. ان کو دوائی کی ضرورت نہیں، کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں. دیکھیے کاؤنسلنگ جب ایک میل یا فیمیل ڈپریشن میں جاتے ہیں، اگر میل بھی جاتا ہے تو اس کے بھی سپرم کاؤنٹنگ پہ افیکٹ آنے ہی آنا ہے، اس کی بھی فزیکلی کنڈیشن فٹ نہیں رہنی ہے، اس کی کاؤنٹنگ موومنٹ سب پہ اثر آنا ہے. اگر فیمیل بھی ڈپریشن میں جاتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے جو ایک کنسیو کرنے کے لیے باڈی کا پروسیجر ہونا چاہیے، ہارمونل یا یوٹرس کی جو پوزیشن ہونی چاہیے، اس پہ فرق آ جاتا ہے. تو اس میں مائنر سے جب کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان جوڑوں کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن دی جاتی ہے اور ساتھ انہیں سپرم انکریز کرنے کی، یا فیمیل کو جو ہارمون یا کوئی سے ڈپریشن کا مسئلہ آ رہا ہے جب اس کی دی جاتی ہے تو اللہ کی ذات کرم کرتی ہے، بہت جلد انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہیں. اور یہاں پہ میں اور بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں شادی کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکا باہر چلا گیا، یا
कोई लड़की बाहर चलेगी तो उनमें थोड़ा सा जब गैप आ जाता है ना, तो बाद में जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि 2 4 6 माह फिर कंसीव होने में लग सकते हैं। वहाँ पे भी आके फिर जब लोगों के सवालात उठते हैं तो मैंने अक्सरियत में ऐसे जोड़े देखे हैं कि जो लड़का शादी के बाद बाहर चला गया, कुछ साल 2 साल बाद वापस आया, लेकिन उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसमें जो एक गैप आया आते ही उस पर जो एक बातों का हमबार था कि अब तूने वापस जाना है तो जाने से पहले तुम्हारी औलाद होनी चाहिए, वो फिर स्टिल जब इस बात को सोच के उसमें होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ज़हन में बिठा के वो किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाता है मेडिसिन लेने, जी मेरी इतनी छुट्टी रह गई, इतनी देर में अल्लाह की ज़ात करम कर दे, लेकिन ऐसी बात कोई भी नहीं होती। तो मैं ऐसे शादीशुदा जोड़ों से देखें ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर मेल बाहर से आता है या आप में एक गैप आ जाता है शादी के बाद, तो उसकी एक माइनर सी मेडिसिन होती है जिसमें मर्द के स्पर्म जो होते हैं वो स्ट्रांग किए जाते हैं, या औरत का जो एक वो बीच में गैप आ जाता है। देखें जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो उनकी जब बाद में उनकी वो फ़ोन पे बातें होती हैं या वहाँ पे जो एक उनके जज्बात होते हैं जब वो स्प्रेस होते हैं तो उसके फिर जो एंटीबॉडी पे इफेक्ट आते हैं, जब उससे दूर किया जाता है तो बहुत जल्द अल्लाह की ज़ात उला जैसी नेमत से नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया सर।